نماز کے بعد سرکار نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جو بڑا عظیم مہینہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. وہ شب قدر کی رات ہے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ یہ آنے والا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تم نفل ادا کرو گے اللہ تمہیں فرض کا ثواب دے گا. اللہ تمہیں فرض کا ثواب دے گا. اور فرض ادا کرو گے اللہ تمہیں 70 فرضوں کا ثواب دے گا. کتنے فرضوں کا؟ 70 فرضوں کا ثواب دے گا. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کا اجر جو ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جنت ہے. وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور حضور فرماتے ہیں صحابہ اس مہینے میں جو اپنے غلام پر، اپنے ملازم پر، اپنے پاس کام کرنے والے پر کام میں تخفیف کرے، کمی کرے. یعنی پہلے اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتا تھا تو اب 7 گھنٹے ڈیوٹی لے لے کہ یار روزے سے ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے. 6 گھنٹے ڈیوٹی لیتا تھا تو 5 گھنٹے ڈیوٹی لے لے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے پہ جنت واجب کر دیتا ہے، ایسے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اسی روزہ دار کی مثل اس کے برابر یعنی ثواب عطا فرمائے گا. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر اس کی طاقت نہ رکھیں، یعنی کسی کا روزہ افطار نہ کروا سکے، تو پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابی یہ ثواب تو اللہ اسے بھی دے گا کہ جو ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کروائے. اور سرکار نے فرمایا جو ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کروائے گا میرے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اسے حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جاؤں گا. اور آگے حضور نے فرمایا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ داخل جنت ہو جائے. اور حضور نے فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کہ اس مہینے کے جو بھی روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو اس کی راتوں کا قیام کرے، راتوں کے قیام سے مراد جو ہے وہ نماز تراویح ہے، یعنی نماز تراویح ادا کرے، نماز تراویح پڑھے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
منبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین. ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاتھ مانگ کے عرض کرتے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. یہ آمین کہنے میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ پہلی سیڑھی پہ بھی آمین، دوسری پہ بھی آمین، تیسری پہ بھی آمین. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کے کہنے لگے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی ان کی خدمت نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑھے تو اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبریل نے تیسری مرتبہ کہا کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کرے. تو میں نے کہا آمین. کتنا نادان ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بھی محروم رہتا ہے. اس کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازم ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرے اور جانے کا غم منائے کہ اتنی برکتوں والا مہینہ چلا گیا، رحمتوں والا مہینہ چلا گیا، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کی بخشش فرما دے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے تو ایک قبر کے حالات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی پہ ظاہر فرما دیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ بے شمار حدیثوں میں ہے. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی قبر کے حالات کو دیکھ لیا کرتے تھے اور کشف قبور کا ایک علم بھی ہوتا ہے. اس علم کے ذریعے ہر بندہ قبر کے حالات کا جائزہ لے سکتا ہے. حضرت علی پاک نے جب دیکھا تو اس قبر میں ایک نوجوان ہے اور نوجوان کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آگ کی لپیٹ میں فرشتے آگ کے گردوں سے اسے مار رہے ہیں. اس نے جب دیکھا وہ عرض کرنے لگا اے امیر المومنین آپ میرے حال پہ رحم فرمائیں. 1 سال ہونے کے قریب ہے مجھے مسلسل عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آگ کی لپیٹ میں ہوں. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے لیکن رب کی طرف سے حکم ہوا فرمایا علی اس بندے کے لیے دعا مت کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عرض کی یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بڑا بدکار ہے، یہ بدبخت انسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو یہ اس مہینے کی قدر نہیں کرتا تھا، ادب نہیں کرتا تھا، یہ گناہوں میں مشغول رہتا تھا. رات کو لوگ تراویح پڑھتے تھے یہ گناہوں میں ہوتا تھا، دن کو لوگ روزہ رکھتے تھے یہ مسجدیں کرتا تھا. فرمایا علی اس کے لیے سفارش مت کرنا.
حضرت علی پاک بہت افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، آپ نے سجدے میں سر رکھ لیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنے بندے کے سامنے رسوا نہ کر، تیرے بندے نے میرے پہ امید رکھی ہے کہ علی کے صدقے مجھ پہ کرم ہو جائے گا، تو علی کی سفارش کو قبول فرما اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یارو جو اس کا ادب کرتا ہے وہ رحمتیں پاتا ہے، وہ برکتیں پاتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ لیکن جو اس ماہ مبارک کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، تو یارو پھر یاد رکھ لو کہ اس کے لیے ایسا ہی دردناک عذاب ہے جیسا اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بخارا کے اندر نا ایک مجوسی رہتا تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اب یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، کاش کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں، اپنے بچوں کو ہم سنائیں، بچوں کی تربیت کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اگر رات کو کچھ بات سنانی بھی ہوتی ہے تو وہ انگریزوں کے بڑوں کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، فلموں اور ڈراموں کی سٹوری ہم نے سنانی ہوتی ہے، ہم نے اخبارات میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے ہم نے وہ سنانا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو مائیں ایسی ہوتی تھی، باپ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے بچوں کو بٹھا کر میرے نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنایا کرتے تھے، میرے نبی کی باتیں سنایا کرتے تھے، رب کے قرآن کے قصے سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب مائیں بچوں کو اپنی گودی میں لے کے قرآن کی لوریاں دیا کرتی تھی تو بیٹے بھی حضرت بایزید بسطامی جیسے پیدا ہوا کرتے تھے، بیٹے بھی حضرت دادا گنج بخش علی حجویری جیسے پیدا ہوا کرتے تھے۔ تو اب مائیں بچوں کو گودی میں لے کے جب نصیب و لال کے گانے سنائے گی تو بیٹے بھی پھر جو ہے وہ بغیرت پیدا ہوں گے، بایزید بسطامی پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ بخارا میں مجوسی آتش پرست رہتا، ایک دن بازار میں نکلا، اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ ہے، کھجوروں والی ایک دکان پہ گیا، کھجوریں خریدی، بیٹے نے ایک کھجور اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے غیر مسلم، بیٹے کو جب کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تو شرعام کھا پی رہا ہے؟ اس نے کہا ابا جی میں نے کھا لیا تو کیا ہوا، آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں نا۔ وہ کہنے لگا بیٹے اگر میں کھاتا ہوں تو گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں، بے شک شرعام مسلمانوں کے سامنے بازار میں نہیں کھاتا پیتا۔ اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن اس مہینے کا ادب ہمارے لیے بھی ضروری ہے، احترام ہمارے اوپر بھی لازم ہے۔ صاحب نزہت المجالس لکھتے ہیں کہ وہ آتش پرست مجوسی کچھ ہی عرصے کے بعد فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کہا تو مجوسی تھا، تو آتش پرست تھا، تجھے یہ جنت کیسے نصیب ہوئی، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن بازار میں گیا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، چھوٹا بیٹا میرا میرے ساتھ تھا، میں نے دکان سے کھجوریں خریدی، میرے بیٹے نے اٹھا کے ایک کھانا شروع کر دی، میں نے کہا ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرا بیٹا کتنی بے ادبی کر رہا ہے، میں نے بیٹے کے تھپڑ مارا۔ میری جب موت کا وقت آیا
रब तबारक व तआला ने इजराइल को हुक्म दिया, फरमाया इजराइल ठहर जा। जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया जा इस बंदे को पहले कलमा पढ़ा, मोहम्मद की गुलामी में दाखिल कर, फिर इसकी रूह को कब्ज किया जाए। फरमाया माह रमजान का अदब करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत से माला मार, और ईमान के बाद जब मौत आई तो मरने के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई। यारो एक गैर मुस्लिम आतिश परस्त मजूसी आग की पूजा करने वाला अगर वो इस माह मुबारक का अदब करे, रब उसे ईमान भी दे, जन्नत भी दे, रहमत फरमाए। तो जो मुसलमान हो वो इसका अदब करे, इसका एहतराम करे, इस माह मुबारक में रोजे रखे, रातों का क़याम यानी तरावी पढ़े, तिलावत कुरान करे, तो रब की रहमतों से वो महरूम नहीं रह सकता। बेशक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला को उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा सलातु वस्सलाम को अदाब देना मकसूद होता तो फरमाया फिर रब कभी भी इन्हें दो चीजें अता न करता। वो दो चीजें कौन सी हैं? फरमाया एक तो कुरान है और दूसरा माह रमजान। यानी ये बड़ा अजीम महीना है, बरकत वाला महीना है, इसका अदब एहतराम करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। हमारे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्हें भी सरेआम गलियों बाजारों में खाने से मना करें। घर में अगर रोजेदार हैं तो बच्चों को तन्हाई में बिठा के खिलाएं पिलाएं, यानी आज उनका जहन बन जाएगा, जो तरबियत की जाएगी बड़े होके वही तरबियत रहेगी। तो आप माह रमजान के रोजे भी रखें। रोज़ा बड़ी अजीम इबादत है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि 11 महीने हम हट्टे कट्टे नौजवान रहते हैं, जब माह रमज़ान आता है कहते हैं जी हम बीमार हैं। क्या है जी, मुझे मेदे की प्रॉब्लम है, क्या है जी, वो जी मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो जाता है, हाई हो जाता है, मुझे बीमारी है। यार रोज़े रख, रोज़े रखने से अल्लाह ताला तुझे सेहत अता फरमाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, सरकार फरमाते सूमू तसीहू, रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाएगा। रोज़ा रखने से बीमारियां लगती नहीं बल्कि बीमारियां खत्म हो जाती हैं। रोज़ा रख के देखो। बल्कि माहिरीन डॉक्टरों का मकाला इस पे लिखा गया है, तो मेरे शेख तरीकत ने अपनी किताब फैज़ान रमज़ान में भी लिखा है। वो कहते हैं कि जो बीमार हो, जितना ज़्यादा मरीज हो, ब्लड प्रेशर का मरीज हो, शुगर का मरीज हो या दीगर काफ़ी बीमारियां लिखी गई हैं, वो रोज़ा रखे, अल्लाह ताला रोज़े की बरकत से उसे सेहत देगा। और मेरे नबी ने तो 1450 साल पहले फरमा दिया था ना, सूमो तसीहू, रोज़ा रखो सेहत पाओगे। तो यारो रोज़ा मारता किसी को नहीं है। बेशक अगर रोज़े में मौत आ भी गई तो ये बात याद रख लो, मेरे नबी ने फरमाया जो जिस अमल में मरता है ना, क़यामत तक के लिए वो अमल उसके नामा आमाल में लिखा जाता है। नमाज की हालत में मरा तो क़यामत तक के लिए नमाज का सवाब, रोज़े की हालत में मरा तो क़यामत तक के लिए रोज़े लिखे जाएंगे। और सरकार फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन एक ऐसे बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा कि जब वो जहन्नम में जाएगा ना तो जहन्नम की आग पीछे भागना शुरू कर देगी, पीछे जाना शुरू हो जाएगा। दरोगा जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उससे पूछेंगे तुझे क्या हुआ, तेरा तो काम जलाना है, पकड़ना है, राख बनाना है, लेकिन इस बंदे से डर के तू क्यों पीछे भाग रही है, क्यों पीछे जा रही है? मेरे नबी फरमाते वो आग दरोगा जहन्नम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम से अर्ज करेगी कि ए मालिक
اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے. اونچی کہو نا ذرا سبحان اللہ. روزے کی بو آ رہی ہے. اب وہ روزے کی بو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے قریب نہیں آنے دے رہی بلکہ پیچھے لے کے جا رہی ہے. اللہ ہے. سرکار نے فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو وہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی میرے نبی نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. روزہ رکھ کے کوئی سوتا ہے تو اس کے سانس بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں. لیکن ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہم نے سونا تو کجا، ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ لیتے ہیں، تاش لے کے بیٹھ جاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوتا ہے نا ایسا؟ اللہ اکبر. تاش چلتی ہے، موبائل ہے، ویڈیو گیمز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا جی؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹائم پاس کر رہے ہیں. افطاری کا ٹائم کب ہوگا جی؟ اتنے بجے. ابھی تو بڑا ٹائم ہے، چلو تھوڑی دیر اور کھیل لیں. میرے بھائی اگر ٹائم ہی پاس کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے کریں. روزے کی حالت میں ایسے کام ممنوع ہے، منع ہے. روزہ جو ہے صرف یہ پیٹ کا روزہ نہیں ہے، روزہ پورے جسم کا روزہ ہے، بے شک پوری باڈی کا روزہ ہے. بے شک آنکھ کا بھی روزہ ہے. بے شک علماء فرماتے ہیں کہ آنکھ جو ہے برائی کی طرف نہ جائے، بے شک. بد نگاہی نہ کرے. کان کا بھی روزہ ہے کہ ہمارے کان جو ہے وہ گانے باجے نہ سنے، کوئی بری باتیں نہ سنے. ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہمارا ہاتھ برائی کی طرف نہ جائے. پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ برائی کی طرف چل کے نہ جائے، اچھے کام کی طرف چل کے جائے، مسجد کی طرف جائے، محفل میلاد کی طرف چل کے جائیں. اللہ اکبر. تو یارو آج ہم نے صرف یہی سوچا ہوا ہے کہ بس جی پیٹ اور منہ کا روزہ ہے، کھانے پینے سے بچو، باقی سارا کچھ جو مرضی کرو. نہیں بھائی، پورے جسم کا روزہ ہے. اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اپنی زبان کو بھی لغویات سے بچانا ہے. میرے نبی علیہ السلام آپ سرکار جو ہے کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے. ایک صحابی آگے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی 2 خواتین کو روزہ ہے، ان کے لیے بھی کھجوریں دیں. میرے نبی علیہ السلام تو غیب دان ہے نا، غیب کی جان. سرکار نے فرمایا ان کا روزہ تو نہیں ہے، انہوں نے گوشت کھایا ہے، روزہ توڑ لیا ہے. وہ صحابی گھر میں گئے، جا کے کہنے لگے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان کا روزہ نہیں ہے، انہوں نے مردار کا گوشت کھایا ہے. اب وہ صحابیات پریشان ہوئی، کہنے لگی ہم نے تو کھایا ہی نہیں، کچھ پیا ہی نہیں ہے، سرکار کیسی بات کر رہے ہیں. اب وہ صحابی نے دونوں خواتین کو لیا اور لے کے حضور کی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے روزہ اپنا توڑ لیا، مردار کا گوشت کھایا. وہ عرض کرنے لگی رونے، یا رسول اللہ ہم نے نہیں کھایا واللہ ہم نے نہیں کھایا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلق میں انگلیاں مارو، کہہ کرو. جب انہوں نے کہہ کی تو اندر سے گوشت کے تازہ لوتھڑے نکلے. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ یہ گوشت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پھر رونے لگی یا رسول اللہ ہم نے نہیں کھایا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے. استغفر. تو غیبت اس طرح ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یارو اب نتیجہ خود آگے عکس کرنا کہ آج ہم روزے رکھ لیتے ہیں، ہم ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اس کی برائی کبھی اس کی برائی، اس کی غیبت اس کی غیبت. نہیں، روزے کی حالت میں خاموشی اختیار ہے. سرکار نے فرمایا اگر تمہیں کوئی برا بھی کہے نا روزے کی حالت میں تو تم 2 بار اسے جواب دو میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے. بس یوں کر کے اپنے آپ کو بچا لو. اور روزہ جو ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
ہم نے تم پہ روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ ہم نے پہلوں پہ فرض کیے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تم متقی بن جاؤ روزے کے ذریعے اللہ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے متقی بنانا چاہتا ہے اور اللہ کے ہاں اسی کا مقام ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو جتنا زیادہ متقی ہے جتنا زیادہ پرہیزگار ہے تو روزہ جو ہے یہ انسان کو پرہیزگاری سکھاتا ہے لیکن ضروری ہے کہ روزے کو روزے کی شرائط کے مطابق ہی نبھایا جائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد